بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہودی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 دینار کا قرض۔ ایک یہودی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، آپ جب تک میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ ہی یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں پر جمع ہوتے گئے اور جب انہوں نے یہودی کو یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ لمحہ گرم ہوتا گیا اور آپ کی تپش سے آپ کی کمر تپنے لگی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے استر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کا غصہ کا اظہار نہ کیا اور نہ ہی کوئی سخت جملہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور عشاء کی نماز وہیں پر پڑھی۔ پھر رات ہو گئی، آپ نے رات کی بھی بسر وہیں فرا اور فجر کی نماز بھی وہیں ادا کری۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اس سے ایسا سلوک مت کرو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ ضرورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی کا پیغام یا کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھتا گیا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، میں آپ کی دولت کا ایک حصہ رائے خدا میں دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنے اس لیے روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں۔ اس ذریعے سے میں آپ کو صبر کا آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں آپ کی جو فطرت بڑی بتائی گئی ہے۔ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور توبہ کر کر یہاں پر پہنچیں گے اور وہ سخت مزاج اور بیہودہ کام کرنے والے نہ ہوں گے اور نہ ہی جھوٹی کوئی زبان سے بات کہیں گے۔ اس طرح میں نے آپ کو یہاں پر رکھ کر اس طرح کی تسلی کی کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دو۔ جام خاص شروع ہوا تو پورے عرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوح صفا پر چڑھے اور ایک بلند آواز میں فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا کہ سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اللہ اعلان کرنے والے کو دیکھے۔ پھر صفا سے اتر کر آپ مروہ پر آئے اور آپ نے پھر 3 بار یہاں پر بھی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پہ مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا، آپ کا پورا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکوں نے بھی آپ کو تلاش کیا لیکن آپ انہیں کہیں نظر نہیں آئے۔ ناکام ہو کر انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کو اس واقعے کی جانکاری دی۔ وہ کہا کہ وہ میرا خیال ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور آپ حضرت ختیجہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مشرکوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم شہید ہو چکے ہیں۔ آپ میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلے، ممکن ہے کہ ہم ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھنا اور میں پہاڑ کے دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا رہوں گا۔ آپ روتے روتے وہاں آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمیں جواب دے، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لیا تھا؟ حضرت ختیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی کریم مصطفیٰ کہ مجھے خبر دے دے، کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتائے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت بڑی صفیں تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا نے ہمیں آپ
کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں اور اس دنیا میں اس کا نام و نشان کہیں بھی دکھائی نہ دے گا۔ رحمت العالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف فرمائے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ خدیجہ کے رونے سے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دے، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائے اور انہیں جنت کی بشارت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ و علی کو اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھ دی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکوں کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں، جب مشرکوں نے حضرت خدیجہ کی گفتگو سنی تو ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز اس واقعے سے کیا۔ ہم لوگوں کو گمراہی اور جلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیف اٹھائی اور صدمے برداشت کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات کو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جب بھی ہم کو اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔